بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو السلام علیکم. سب کا بہت شکریہ, خاص طور پہ منتظمین جنہوں نے بلایا بات کرنے کے لیے. مجھے پوائنٹ لکھ کے دیے ہیں, پھر پکڑا جائے گا. میرے دوستوں کو پتا چلا وہ رات کو آ گئے, انہوں نے کہا لکھ, پھر یہ لکھ کر دیا انہوں نے, پکڑا جائے گا, دیکھی جائے گی. تو ہم بات کر رہے ہیں اس کے اوپر, فریڈم آف ایکسپریشن, اظہار کی آزادی. اظہار کرو, آزادی کے ساتھ نہیں. زبان تمہاری, الفاظ ہمارے. بولو ضرور, مگر ہماری مرضی کی بات. یہی ہے نا بحث. صحافیوں کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں. کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ والی پولیٹیکل پارٹی ہے, یہ والے بندے اچھے ہیں, یہ آئیں گے تو میرے ملک کو اچھا چلائیں گے. غداری کی بحث کو تھوڑی دیر کے لیے نکال دیتے ہیں. کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ والی پولیٹیکل پارٹی ہے, یہ والے بندے اچھے ہیں, یہ والے آئیں گے تو میرا ملک اچھا چلے گا. کچھ کہتے ہیں نہیں, وہ والی پولیٹیکل پارٹی اچھی ہے, وہ والی آئے گی تو میرا ملک اچھا چلے گا. یہی بحث ہے نا. لیکن یہاں پہ کچھ ایسے طاقتور اور بڑے لوگ ہیں, وہ اس سے بھی ایک قدم آگے جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمیں اس وقت یہ والی پولیٹیکل پارٹی اچھی لگ رہی ہے تو تم بھی کہو کہ یہ والی اچھی ہے, اور ہمیں اس وقت وہ والی پولیٹیکل پارٹی بری لگ رہی ہے تو تم بھی کہو گے وہ والی بری ہے. بھئی سب کی اپنی اپنی رائے ہے, رائے دینے دیجئے. رائے کے رستے میں بند مت باندھیے, یہ بند نہیں روک پائے گا, ممکن نہیں ہے. آپ الفاظ کو باندھ نہیں سکتے, آپ خیالات کو قید نہیں کر سکتے, آپ ہماری سوچ کو زنجیروں کے ساتھ نہیں جکڑ سکتے. آپ سے نہیں ہوگا صاحب. آپ نے کر کے دیکھ لیا, کیا بدل لیا آپ نے؟ نہیں ہوگا آپ سے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اس سے نہیں بات کر رہا, ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. بدھ والے دن مجھے ٹیلی فون کال آئی, منگل کو, 9 محرم الحرام کو, اور مجھے میرے چینل کی انتظامیہ نے بتایا کہ صاحب بات یہ ہے کہ 2 چیزوں پہ بات نہیں کرنی. 10 محرم تھا غالباً, ہاں جی, منگل کو. 2 چیزوں پہ بات نہیں کرنی آپ نے اپنے کل والے پروگرام میں. میں نے کہا جی کس پہ بات نہیں کرنی؟ انہوں نے کہا جی ایک ARY پہ آپ بات نہیں کریں گے, اور ایک آپ اپنے ٹاک شو کے اندر شہباز گل کے اوپر بات نہیں کریں گے. تو میں نے ان سے پوچھا کیوں نہیں کروں گا بھائی؟ پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے, پاکستان کا بچہ اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے, پاکستان کا سب سے مقبول چینل تم نے بند کر دیا ہے, میں اس پہ بات ہی نہ کروں؟ انہوں نے کہا جی انسٹرکشن ہے کہ اس پہ بات نہیں کرنی ورنہ کانسیکوینسز ہوں گے, نتائج بھگتنے پڑیں گے. تو میں نے, کیونکہ دیکھیں کام تو آپ نے کرنا ہے, نوکری کرنی ہے, صحافت آپ نے کرنی ہے, وہیں سے آپ کا رزق آتا ہے, آپ کے بچوں کو آپ کھانا کھلاتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ انسٹرکشن اگر سب کے لیے ہیں تو میں فالو کروں گا. چیک کرو جیو کے لیے ہیں, چیک کرو دنیا کے لیے ہیں, چیک کرو سما کے لیے ہیں, چیک کرو 92 کے لیے, باقی سب کے لیے میں فالو کروں. تو مجھے انہوں نے بتایا نہیں جی یہ صرف آپ کے لیے ہیں, کہ عمران ریاض یہ بات نہیں کرے گا, باقی جو مرضی کرے. تو میں نے اس دن ایک کمپرومائز کر لیا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, میں کل کا پروگرام نہیں کروں گا, پروگرام ہی نہیں کروں گا. یعنی وہاں آ کر بول کر اپنا ضمیر مارنے سے اچھا ہے میں گھر سے جاؤں ہی نہ. میں نے کہا آپ کل اناؤنس کر دیں کہ میں آج کا پروگرام نہیں کر رہا کسی مجبوری کی وجہ سے, آپ کسی اور سے کروا لیں, منڈے تک معاملات بہتر ہو جائیں گے, میں منڈے کو آ جاؤں. منڈے کو میں گیا پروگرام کرنے کے لیے, میری ٹیم آتی ہے, وہ کہتے ہیں سر وہ پروگرام بند کروا دیا انہوں نے. کیسے بند ہو گیا؟ انہوں نے کہا پروگرام اب آپ نہیں کر سکتے, آپ کو پروگرام نہیں کرنے دیں گے. میں نے انتظامیہ سے فون کیا, جو کرتا دھرتا ہے ان سب سے بات کی. انہوں نے کہا جی ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہمیں آپ کا پروگرام آف ایئر رکھنا پڑے گا, آپ آن ایئر نہیں جا سکتے. میں نے کہا جی قصور کیا ہے بتاؤ؟ انہوں نے کہا قصور کوئی نہیں ہے, آپ کے 8 پروگرام ہم نے نکالے جو آپ نے یہاں کیے ہیں, 8 کے 8 کا ٹرانسکرپٹ نکالا,
ایک ایک جملہ چیک کیا, ایک ایک لفظ کے اوپر بحث کی, اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا. کوئی قانون, کوئی آئین, کوئی چیز ہم نے بریک نہیں کی. اس کے باوجود پروگرام بند. تو میں نے کہا پیمرا نے بند کیا ہے. انہوں نے کہا پیمرا کو تو پتہ بھی نہیں ہے, ڈوب کے مر جانا چاہیے پیمرا کو, ان کو پتہ بھی نہیں ہے میرا پروگرام بند ہو رہا ہے. یعنی اس کے اوپر بندہ کیا کہے ان کو. وہ کہتے ہیں پیمرا کو نہیں پتا. تو میں نے کہا پھر کھولو پروگرام اگر پیمرا کو نہیں پتا تو. انہوں نے کہا یہ دھمکی دی ہے, ہم نے چینل بھی چلانا ہے, وہاں 4000 لوگ کام کرتے ہیں. میں اپنی ضد کے لیے یا تو اڑ جاتا وہاں پہ, سب کی نوکری, سب کے چولہے بجھ جاتے وہاں پہ. میں پھر گھر آ گیا چپ کر کے. اتنا ہی کر سکتا ہوں میں. لیکن یہ کون لوگ ہیں جو آواز کو بند کرنا چاہتے ہیں؟ میں ایک بات ان کو بتانا چاہتا ہوں. جب میں وہاں سے نکل رہا تھا آفس سے, میرے ساتھ جتنے لوگ کام کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. یہ تکلیف آپ نے ان کو دی ہے, وہ آپ سے کیسے پیار کریں گے؟ سوچو, لوگوں کے دلوں میں پیار پیدا کر رہے ہو یا نفرت؟ سوچو, لوگ آپ سے شکوہ کریں گے, گلہ کریں گے, خدا نخواستہ نفرت کریں گے. سوچو اس بات کو. وہ جو لوگ جنہوں نے مجھے آگے گاڑی تک چھوڑا, ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, میں نے خود دیکھے ہیں. کب تک رلائیں گے آپ لوگوں کو؟ کب تک تکلیف دیں گے؟ اور کبھی کوئی کسی کو, کچھ پولیٹیکل حکومتیں کبھی کسی کو بند نہیں کرتی, کر نہیں سکتی. میں گواہ اس بات کا. عمران خان کے دور کے اندر کسی صحافی کو انہوں نے بند نہیں کیا. وہ جو سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے نا, وہ سب سے پہلے اچھل اچھل کے چھلانگے مار مار کے کہتا تھا عمران خان کی کیا جرت ہے مجھے بند کرے, مجھے تو بند کیا کسی اور نے. جس وقت وہاں جا کے پاؤں چاٹ لیے, منت کر لی, تو کہنا شروع ہو گیا مجھے تو عمران خان نے بند کیا تھا. اور فٹے منہ تمہاری صحافت کے اوپر. کسی ایک بات کے اوپر تو کھڑے ہو جاؤ یار. اور ایسا آدمی ہے, میری زندگی کے ساتھ کھیلا ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی نے میرے 2 کلپ پکڑے اور ان کو عجیب طریقے سے جوڑ کے اس کو دے دیا. اس نے ٹیریبل لکھ کے اس کو ٹویٹ کیا. مجھے ایک دن میں 12 تھریٹ کالز آئی ہیں. مجھے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے بتایا کہ تجھے اور تیرے بچوں کو مار دیں گے. میں پھر بھی اسی ملک کے اندر رہتا تھا. اور جب اس آدمی سے پوچھا گیا, صحافیوں نے پوچھا, یہ سمی بھائی بیٹھے ہیں, کہ تو نے کیوں اس کو مروانے کا بندوبست کیا, تو ہنس کے ٹال دیتا ہے. اور آج وہ صحافت کا چیمپئن بنا بیٹھا ہے. جھوٹ بولتے ہیں سب, فراڈ کرتے ہیں سب. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب مطیع اللہ جان کو مار پڑی ہم نے بات نہیں کی. یہ کہتے ہیں وہ بچے کو جب گھر کے اندر مارا ہم نے بات نہیں کی. یہ کہتے ہیں جب ابصار عالم کو گولی ماری ہے حامد میر کو ہم نے بات نہیں کی. میں اپنے موبائل فون کے اندر سارے کلپ نکال کر لایا ہوں. چیلنج کرتا ہوں آپ ساروں کو, جتنے لوگ یہاں موجود ہیں دیکھ کر جانا. ایک ایک کو دکھاؤں گا کیسے مذمت کی تھی, لائن کراس کر کے مذمت کی تھی. اتنی مذمت کی تھی کہ مجھے اس کا خمیازہ بعد میں بھگتنا پڑا تھا. میں نے اس کے کانسیکوینسز اس دور میں بھی برداشت کیے تھے. ان کے لیے آواز اٹھائی تھی. آج وہ کہتے ہیں تم اس وقت خوش تھے, آج ہم خوش ہیں, مناؤ خوشیاں. ابھی میں اسلام آباد آ رہا تھا, مجھے کہہ رہے تھے کہ تو نہ آ تجھے ہم پکڑیں گے, تو ادھر آئے گا تجھے ہم پکڑیں گے, میرا ملک ہے. یہ پہلے کہتے تھے پنجاب نہ جاؤ, کبھی کہتے ہیں اسلام آباد نہ جاؤ, کبھی کہتے ہیں وہاں چھپ جاؤ. کیوں چھپیں؟ میرا ملک ہے, جہاں دل کرے گا جاؤں گا, جس سے دل کرے گا ملوں گا, جو دل کرے گا وہ بولوں گا. اسلام آباد مت آؤ, پکڑے جاؤ گے. پکڑو نا, جلدی پکڑو, نشان عبرت بناؤ مجھے, ان کو بھی بناؤ ساروں کو. ہم ہیں پاکستان کے سب سے بڑے مجرم, پکڑو ہمیں بند کرو, تمہارا پیٹرول سستا ہو جائے گا. ہمیں بند کرو, بجلی سستی ملے گی. ہماری زبان بند کرو, ہمیں نشان عبرت بناؤ, تمہیں گیس سستی ملے گی, تمہاری مہنگائی ختم ہو جائے گی, تمہارا ڈالر 100 روپے کا ہو جائے گا. پکڑو اسی لیے پکڑنا ہے نا کہ یہ باتیں ہم بتاتے ہیں. بات کرنے پر پابندی ہے. ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں. یہ کہتے ہیں نا کہ ہم کسی ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں. ایک لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے, جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے
کہ وہ نیلا یا لال ہو جاتا ہے, فوراً آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پہ تیزاب ہے یا اساس ہے. میں آپ کو ابھی ثابت کر دیتا ہوں 1 منٹ میں. صابر شاکر غدار ہے نا, غداری کا پرچہ اس پہ, بغاوت, وہ بھی غدار ہے. ارشد شریف, یہ 2-3 غدار سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. میں بھی غدار ہوں. آپ نے ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا؟ پرچے کیے, سڑکوں پہ مارا, تھانوں میں مارا, ہمیں بند رکھا, ہمیں گھسیٹتے رہے, جگاتے رہے, بیلٹوں سے مارتے رہے. کبھی کوئی ایک ٹیلی فون آیا آپ کو پوری دنیا سے؟ اس شہر میں کتنی ایمبیسیز ہیں, کسی ایک نے آپ کو کہا ہو کہ کیوں مار رہے ہو؟ کسی ایک نے مذمت کی ہو؟ کبھی کوئی بین الاقوامی ادارہ بولا ہمارے لیے؟ نہیں بولا, نہیں بولے گا, کیونکہ ہم ان کا ایسٹ نہیں ہیں, ہم تمہارا ایسٹ ہیں. نہ تمہارے لیے کوئی بولے گا, نہ ہمارے لیے کوئی بولے گا. نہ وہ لوگ تمہارے لیے کبھی بولے, نہ وہ لوگ ہمارے لیے کبھی بولیں گے. میں پھر بتا رہا ہوں, ہم ان کا ایسٹ نہیں ہیں, ہم اس مٹی کا ایسٹ ہیں. لگاؤ ان کے کسی آدمی کو ہاتھ, ایسے انگلی لگاؤ گے الارم بجیں گے, انگلی لگاؤ گے چیخوں کی آوازیں آئیں گی, انگلی لگاؤ گے بین الاقوامی ادارے اور بین الاقوامی سطح کے اوپر آوازیں اٹھیں گی, کیونکہ وہ ان کے ایسٹ ہیں, وہ ان کا اثاثہ ہیں, وہ ان سے کام لیتے ہیں. آج وہ آپ کی آنکھوں کا تارا بن رہے ہیں نا. آپ کو دن میں تارے نہ انہوں نے دکھائے تو مجھے کہیے گا, یہی لوگ آپ کو دن میں تارے دکھائیں گے, پھر آپ کو ہم یاد آئیں گے. اور یاد رکھنا, ایسے ہی ڈٹ کے کھڑے ہوں گے جیسے آج کھڑے ہیں, آپ کے سامنے بھی چٹان کی طرح. ہمیں پکڑنے سے اگر کسی کی ضد کو اور انا کو تسکین ملتی ہے نا تو پکڑو پھر, لیکن اس پاکستان کا کوئی بھلا آپ نہیں کرنے جا رہے. ہمیں ڈرائیں گے, دھمکائیں گے, پکڑیں گے, ماریں گے, لیکن آپ کو ہمارے منہ سے وہ کبھی سنائی نہیں دے گا جو آپ چاہتے ہیں. ہم جب بولیں گے وہی بولیں گے جو ہم ہمیشہ بولتے رہے ہیں, پاکستان, پاکستان, یہی بولیں گے.